بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ تھا جس کے اندر وہ دونوں دنیا و مافیہ سے بیگانہ اپنی حدود بھول چکے تھے۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی جب لڑکا اس لڑکی کو اسی ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر نکل چکا تھا، جبکہ لڑکی جس کی زندگی کی کل جمع پونجی یعنی اس کی عزت لٹ چکی تھی، مگر وہ اس محبت کے نشے میں سرشار تھی جس کا اسے جھانسا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور ہوٹل کی اس بڑی سی عمارت سے نکل آئی۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ گئی، مگر جیسے ہی اس نے قدم گھر کی دہلیز پر رکھا، سامنے کا منظر اسے ساکت کر گیا۔ ثنا، یہ تم کس سے باتیں کرتی رہتی ہو اتنی رات گئے تک؟ امبرین کی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ثنا نے بہن کے اٹھنے پر ایک نظر اسے دیکھا اور اسے سونے کا اشارہ کر کے دوبارہ موبائل پر بزی ہو گئی۔ کئی دنوں سے ثنا کا یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ نہ جانے کن چکروں میں پڑ گئی تھی۔ ثنا اور امبرین دو ہی بہنیں تھیں۔ باپ نشے کا عادی تھا جو اپنی ہی دنیا میں مست رہتا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور کچھ رشتہ داروں کی مدد سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ ماں صبح سویرے گھر سے نکل جاتی۔ 2-4 گھروں میں پکا کام لگا ہوا تھا جسے وہ ہر حال میں کرنا پڑتا تھا۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ چھٹی نہ کرتی کہ کہیں کام ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لوگوں کی 100 باتیں سنتی، صرف اپنی بیٹیوں کو پالنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے۔ امبرین جو کہ بڑی تھی، اس کو اپنی ماں کی مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جہاں تک ہو سکتا ماں کی ڈھارس بندھاتی رہتی۔ گھر کی ساری ذمہ داری امبرین کے سر تھی، جبکہ ثنا نہ تو گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی اور نہ ہی اسے کسی کی پرواہ تھی۔ اب دونوں بہنیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ ماں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان تھی۔ جہاں کام کرتی تھی ان میں سے کچھ لوگوں نے جہیز کی تیاری میں مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ غریب ہونا بھی ایک جرم بن چکا ہے ان والدین کے لیے جن کی بیٹیاں صرف اچھا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے والدین کی دہلیز پر پڑی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ثنا کی اپنی ہی دنیا تھی جس میں وہ مست تھی۔ ماں کی اپنی پریشانیاں تھیں۔ ثنا کی بدلتی حالت کی طرف کہاں دھیان گیا تھا۔ امبرین جب بھی ثنا کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو ثنا الٹا اسے ہی سمجھانے لگتی کہ میری پیاری بہن، دنیا بہت بدل چکی ہے۔ یہاں مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح غلط صحیح کے چکر میں پڑ گئی نا تو یہیں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ اور ویسے بھی موبائل پر کسی سے بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ کیا پتہ ایسے ہی مجھے میرا ہیرو بھی مل جائے، کوئی امیر لڑکا جسے مجھ سے محبت ہو جائے بلکہ عشق ہو جائے، اور وہ مجھے ساری دنیا سے لڑ کر شہزادی بنا کر کسی محل نما گھر میں لے جائے۔ ثنا اپنی خیالوں کی دنیا بسائی تھی، جبکہ امبرین افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ثنا، میری بہن، یہ دنیا ہم جیسے غریبوں کے لیے کبھی نہیں بدلتی۔ تم چھوڑ دو یہ سب کچھ، یہ سب قصے کہانیوں میں ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی شہزادہ نہیں آئے گا یہاں تمہیں بیاہنے۔ یہ حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لو گی تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔
نہیں تو ہم غریبوں کے حصے میں ہمیشہ ذلت اور پچھتاوے ہی آتے ہیں۔ جبکہ ثنا نے امرین کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیا۔ اس کا تو سارا دھیان اس آنے والے میسج کی طرف تھا جو اس کی موبائل کی سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ چند دن پہلے اس کی دوست ایک لڑکے سے ہوئی، روز بات ہونے لگی۔ وہ لڑکا بہت امیر تھا، ثنا اسے اچھی لگی تھی۔ اب وہ اس سے کہیں باہر ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ پہلے تو ثنا نے انکار کر دیا، مگر وہ لڑکا بھی کوئی ماہر کھلاڑی تھا جس نے ثنا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اور ثنا جو جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے ہی کسی لڑکے کو اپنے خیالوں میں بسائے ہوئے تھی، وہ سمجھ بیٹھی کہ وہ اسے سچی محبت کرتا ہے۔ بس اسے کچھ وقت چاہیے تھا تاکہ وہ اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ ایک ملاقات دن کی روشنی میں ہوئی۔ ثنا اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ پہلی ملاقات کا سحر اسے دوسری بار ملنے پر مجبور کر گیا، اور یہی بھول تھی اس کی۔ دوسری بار ملاقات ایک ہوٹل میں تھی، رات کے اندھیرے میں۔ سامنے سجی ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے تھے جن کا نام بھی شاید ثنا نے کبھی سنا ہو، اور ایک خوبصورت انگوٹھی۔ شکاری پوری طرح چالاکی سے اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ثنا کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے فلرٹ نہیں کر رہا، وہ شادی کرے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحوں کا کھیل، ایک کی ہوس اور دوسرے کی عزت کا کام تمام ہوا۔ وہ لڑکا اپنا کام کر کے نکل چکا تھا۔ جب تک ثنا خود کو سنبھالتی، اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ سامنے ہی اماں چارپائی پر بے حال پڑی تھی۔ امرین انہیں سنبھال رہی تھی۔ ثنا کو دیکھتے ہی امرین اس کی طرف لپکی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ غم و غصے کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ثنا، کہاں تھی تم رات سے؟ اماں کی حالت دیکھ رہی ہو؟ امرین چیخ رہی تھی، مگر ثنا کو تو اپنی حالت کا ہوش نہیں تھا۔ وہ کسی اور کو کیا دیکھتی؟ وہ کمرے میں چلی گئی اور اسی لڑکے کا نمبر ملانے کی کوشش کرنے لگی جو وہ کئی بار ٹرائی کر چکی تھی، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ اب یہ نمبر کبھی نہیں ملے گا۔ امرین جو اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئی تھی، اس سے کہنے لگی، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ انگوٹھی اسی نے پہنائی ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ امرین کے سامنے کرتے کہنے لگی۔ امرین نے ایک نظر اس کی انگوٹھی کو دیکھا۔ میری بہن، یہ چند روپوں کی مصنوعی انگوٹھی جسے تم پہچان نہیں سکی اور دعویٰ کر رہی ہو کہ تم اس شخص کو جانتی ہو جو تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری غربت اور معصومیت دونوں کا فائدہ اٹھا کر چلا گیا ہے۔ کتنے ہی دن آگے سے رکھ گئے۔ اماں کام پر جاتی رہی، پیٹ بھی تو بھرنا تھا۔ ثنا دن میں کئی بار وہ نمبر ڈائل کرتی، شاید وہ کال ریسیو کر لے، مگر یہ اس کی حام خیالی ہی رہی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ پھر ایک دن اس پر کھلا کہ وہ پیٹ سے ہے۔ اسی دن اس نے خودکشی کر لی۔ جب امرین کچن میں مصروف تھی، ثنا نے موقع غنیمت جانا اور گلے میں دوپٹے کا پھندا ڈالے پنکھے سے جھول گئی۔ جب تک امرین کمرے میں پہنچی، ثنا کی زندگی کی چند سانسیں باقی تھیں۔ امرین نے ثنا کو یوں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔
جب ثنا نے بامشکل یہ کہا تھا، تم سچ کہتی تھی، ہم غریبوں کو محلوں کے خواب قبروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ کہانی تمام ہوئی۔